کراچی میں اور ویسے بھی اوور آل سردی آ چکی ہے. اب کراچی میں خشک سردی ہے, بارش پتہ نہیں کب ہوگی, تو اس کی وجہ سے موسمی بیماریاں ذرا کم ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی کھانسی, نزلہ, زکام, سانس لینے میں دشواری, یہ سب ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید صاحب نے. بہت شکریہ سعید صاحب اپنے وقت دیا ہمیں. مجھے بتائیں اس وقت کون سے امراض ایسے وائرل زیادہ انفیکشن ہو رہے ہیں لوگوں کو, ہسپتالوں میں رش جو بڑھ رہا ہے, مریضوں کی تعداد کیا شکایت لے کے آ رہی ہے زیادہ؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ طیب اور نادیہ, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور یہ بیماریاں تو عموماً کراچی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ جو آپ نے موسم کے ساتھ تناسب سے ٹاپک رکھا ہے تو زیادہ تر وائرل انفیکشن اس وقت کیسز زیادہ تر آ رہے ہیں. جو ریسپیریٹری انفیکشن ہے, کیونکہ وہ ایک چین ہوتا ہے, ایک بندہ بیمار ہوتا ہے, وہ کھانستا ہے, چیختا ہے, پھر دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ کر لیتا ہے. تو اس وقت زیادہ تر جو وائرل کیسز ہیں وہ جس میں رائنو وائرسز ہے, انفلوئنزا کے کیسز آنے شروع ہوئے, اور ابھی تو یہ شروعات ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیسز بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ سردیاں بڑھتی ہیں تو کلوز کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے, اور بیماری جو ہے کلوز کانٹیکٹ سے زیادہ تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح کیسز جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ نمونیا کے بھی کیسز آ رہے ہیں, نمونیا کے بھی آئی تھنک آ رہے ہیں. نمونیا کے کیسز بھی بالکل آ رہے ہیں, اسپیشلی اسکول کے بچوں میں یہ کیسز زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ایک کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, پھر دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چین کو بریک کریں. اگر کوئی ایک بچہ بیمار ہے تو کوشش کریں کہ وہ فوری طور پہ وہ 1-2 دن چھٹی کر لیں, یا اگر چھٹی نہیں کر بھی پا رہا ہے تو وہ کھانسنے چیخنے, اور اس کو ہم ایڈیکیٹ سکھائیں, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, کہ دوسرے کے منہ پہ نہ کھانسے, اور جب کھانسنا ہو یا چیخنا ہو تو یہ ایلبو سامنے لے کے آئیں, تاکہ جو جرمز ہے وہ دور تک نہ پھیلیں. ڈاکٹر صاحب, ماسک تو ختم ہی ہو گیا اس کا استعمال, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کووڈ میں ہی ماسک پہننا تھا. میں بلکہ کہیں پہن کے جاتی ہوں تو لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں, کیا ہو گیا, آپ چھپا رہی ہیں نا, آپ وہی ہیں. یہ میں اس لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ آئی ایم اسٹل اسکیئرڈ کہ جی کوئی بیماری کسی سے لگ نہ جائے, آپ کو فلو وغیرہ, اور اگر مجھے کھانسی زکام ہے تو کسی کو میرے سے نہ لگ جائے. لیکن اب یہ بالکل ختم ہو گیا کہ آپ بیمار ہیں, کسی کے ہاتھ میں ماسک نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں پہن رہا. یہ بڑا بہت انفارچونیٹ ہے, کیونکہ ماسک کے استعمال سے بہت ساری بیماریاں رک گئی تھی, اور آپ نے دیکھا تھا کہ کووڈ سمیت باقی بیماری بھی کم ہو گئی تھی, نزلہ, زکام, کھانسی, اور الرجی جو ڈسٹ والے بیمار تھے وہ بھی کم ہو گئے تھے. تو ماسک کا استعمال تو میرے خیال میں جس طرح ہمارا جو ویدر ہے اور باہر موسم کے علاوہ کچرا اور دھول مٹی ہے, اس میں تو ہر وقت ماسک کا استعمال جب باہر بندہ جاتا ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن کووڈ کے بعد اس وقت بالکل اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کوئی پہن بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے. تو ایون بیمار شخص کو بھی ماسک پہننا چاہیے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بیمار نہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں, خود آپ ماسک پہنیں تاکہ باہر کی مٹی دھول آپ انہیل نہ کریں اور بیمار نہ ہو. تو یہ بہت ہمارے لیے بہت یوزفل ٹیکٹکس ہیں کہ بیماری, ایک بندہ بیمار ہو اس سے 10 لوگ اور نہ بیمار ہو. تو یہ اگر جس طرح اسلامی اقدار بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس میں یہ بھی انڈیکیٹس ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے, کھانسی آئے, یا جس طرح ہمارے یہاں لوگ تھوکتے ہیں, راہ چلتے ہیں وہ تھوک لیتے ہیں, سپلٹ کر لیتے ہیں, تو اس سے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو بزرگ تھے ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے مڑتے تھے, بیگم رومال دے دو. میرے ابا کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ گھر سے باہر گیا ہوں بغیر رومال کے, اور وہ رومال مسٹ ہوتا تھا سب کے پاس, ہمارے جو بزرگ تھے. اب کسی کے پاس کیا ٹیشو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹیشو ہوتا ہی نہیں کبھی, جہاں ضرورت ہے وہاں ٹیشو نہیں ہوگا کبھی, تو رومال رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. کچھ بھی نہ ہو تو اس سے بہتر یہ کہ یہ ایلبو سامنے لے کے آئیں. اچھا, یہ ایسے آپ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو جرمز ہیں وہ دور تک نہیں جائیں گے اور محدود ہو جائیں گے. تو یہ ٹکیٹس جو ہے ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانے چاہیے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چین بریک ہو جاتا ہے, چین بریک ہو جاتا ہے, اور بیسک مینرز ہیں آفس میں لوگ بالکل یہ جی اسکول میں سکھانا چاہیے, اسکولز میں یہ جانا چاہیے. آئی تھنک منسٹری آف ایجوکیشن سارے اسکولس کو کہے کہ جی بچوں کو یہ آپ ماسک کا یوز اور یہ جو ہے سکھائیں اور مینڈیٹری ہو. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ خشک موسم کی وجہ سے بھی ہے, بارش اگر ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑا وائرل کم ہوگا, فضائی آلودگی اس کا بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ اس میں بالکل, کیونکہ یہ مطلب بیماری تو جرمز کی وجہ سے یوزولی ہوتی ہے, اور جب ویدر ایسا ہوتا ہے تو پارٹیکلز ہوتے ہیں ڈسٹ کے, اس پہ جرمز بیٹھ جاتے ہیں, وہ ٹریول کرتے ہیں, زیادہ دور تک جاتے ہیں. تو اگر بارش ہو جاتی ہے اور یہ ڈسٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹریولنگ وہیکل ٹائپ پارٹیکلز کو ملتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور اس بیماری جو ہے
نسبتاً کم ہو سکتی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جو ہم ایز اے ہیومن بینگ اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہم نے جو حفاظتی تعبیر کرنی ہے اور اپنے دوسرے کو سٹیزنس کو بیماری سے بچانا ہے, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور پبلک ہیلتھ جو پریونشن از بیٹر دین کیور جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ فلو شاٹ کو کتنا ریکمینڈ کریں گے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, کہ لگانا چاہیے, اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بیماری سے بچنے کے 4 بڑے سٹیپس ہیں, جس میں ایک پریونشن ہے جو کہ آپ ویکسین کے تھرو کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ جب پروٹیکشن ہے, جب بیماری ہو تو آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے, جس طرح یہ ٹیکٹکس میں نے بتایا کہ آس پاس وائرس سے بیکٹیریا, آپ ماسک پہن لیں, یہ پہن لیں. تیسرا جس کو بیماری ہو جائے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہے, اس کو صحیح تشخیص کرے ٹیسٹ کے تھرو اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو بر وقت تشخیص کرے, اور آخر میں ہے علاج یا رسپانس. تو یہ چاروں سٹیپس سارے امپورٹنٹ ہیں. نہیں فلو شاٹ کا نہیں ڈاکٹر صاحب, میں پوچھ رہی ہوں آپ سے فلو شاٹ فار پریونشن, سیزن آیا ہے تو میں فلو شاٹ لگا لوں, بچے لگا لیں تاکہ ہمیں فلو نہ ہو, انفلوئنزا وغیرہ بھی, اس سے بھی بچت ہوگی کیا؟ بالکل, میں اسی طرح آ رہا تھا کہ فلو شاٹ پریونشن میں آتا ہے, تو اگر آپ پریونشن کا ایک سٹیپ کر لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کی جو بیماری رک جاتی ہے. تو فلو شاٹ بھی پریونشن یا ایز اے ویکسین کام کر رہا ہے. ریکمینڈ کریں گے اس میں بالکل کن کے لیے نہیں ہے, کن کے لیے نہیں ہے فلو شاٹ؟ کیونکہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو لیبز ہیں اس کے اندر بھی پوسٹر لگے ہوئے کہ ہم فلو شاٹ لگا رہے ہیں, تو کہاں سے لگوانا چاہیے اور کس کے لیے نہیں ہے؟ فلو شاٹ لگا کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب 100% محفوظ ہو گئی. یہ جس طرح میں نے بتایا 4 سٹیپس ہے, جس میں سے ایک سٹیپ جو ہے یہ پریونشن والا ہے. تو کیونکہ فلو شاٹ جو ہے وہ یہ وائرس انفلوئنزا کا تبدیل ہوتا رہتا ہے, تو ہر وقت جو ہے ایک نیا فلو شاٹ ہر سال اویلیبل ہونا چاہیے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ وہ اویلیبل ہے. نہیں بالکل ہے. اور ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے صحیح ہے, بچوں کے لیے سیف ہے, کتنی عمر کے بچے لگا سکتے ہیں اس کو؟ بالکل بچوں کے لیے سیف ہے. ویکسین جتنے بھی اویلیبل ہیں اس میں بالکل باقاعدہ یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ بچوں کے لیے سیف ہے, اور وہ لگانے. اور علاج سے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیں, ہوم ریمیڈی بھی ہوتی ہے نا ظاہر سردی سے بچنے کے لیے, وہ کیا ہو سکتا ہے, گھر میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے 4 سٹیپس بتائے, تو پہلے آپ پریونشن پہ فوکس کریں. بیماری ہو جائے ظاہر بات ہے اس کو ڈیٹیکشن کے تشخیص ہو کہ کون سی بیماری ہے, چاہے یا وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے. تو اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری تک, جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن جس طرح نمونیا بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے, تو ڈاکٹر کے مشورے سے پھر اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا چاہیے. ہاں یہ جو آپ کافی لوگ امیون بوسٹر یوز کرتے ہیں یا قہوہ کا استعمال, یہ مفید اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے ریسپیریٹری کو سمودن کر لیتا ہے, سانس کی نالی جو ہے بہتر ہو جاتی ہے, اور اس میں امیون بوسٹر اس طرح نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس سے امیون بوسٹ ہوتا ہے. تو بیماری سے پہلے روٹین استعمال اس کا بہتر ہے, لیکن جب بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا علاج کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو الرجی بھی ذرا زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے اس موسم میں, اور ایک سائنس کا مسئلہ, ناک بند رہتی ہے, کیا کریں؟ اسپرے کا بھی ہوتا ہے, زیادہ عرصہ استعمال نہ کریں, اور وہ نمک والا پانی بھی کام نہیں کر رہا, تو کیا کریں سائنس کے لیے؟ نوز بلاکیج. اس میں بہتر یہی ہے کہ ایک تو انوائرمنٹ کو کلین رکھا جائے, ہیومیڈیٹی جو ہے پراپر ہو, کیونکہ زیادہ تر یہ ڈرائینس ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ایگریویٹ ہو سکتا ہے. اور کوئی بچہ پہلے سے اگر یا بڑا اس کو پتہ ہے کہ وہ کوئی استھما ہے یا الرجی کانسٹنٹ ہے, تو وہ اپنے جو ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات ہے وہ اپنے پاس رکھیں, اور ماحول کو صاف رکھنا, اس کو پراپر ہیومیڈیٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر ڈرائینس ہے تو وہ ہیومیڈیفائر جو ہے وہاں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ڈسٹ سے, اور جو الرجن جن کو پتہ ہے کہ اس چیز سے الرجی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, اور ڈاکٹر کے مشورے سے جو پراپر علاج ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ مجھے بتائیں, جو اسموکنگ کرتے ہیں لوگ, انتہائی مضر صحت ہے یہ, اسموکر زیادہ جو مریض آ رہے ہیں ان میں ان کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے. اسموکنگ یقیناً یہ پھیپھڑوں کے جو امراض مزید ایگریویٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ لانگ چین اسموکرز ہیں اور مسلسل اسموکنگ کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جو اس کے آس پاس بیٹھے, جس کو ہم پیسو اسموکرز کہتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ویپ بھی خطرناک ہے, شیشہ اور ویپ یہ بھی اتنا ہی ڈیمیجنگ ہے. بالکل, ویپ یہ ایکولی خطرناک ہے. کچھ لوگ خوش فہمی میں ہے کہ شاید یہ خطرناک نہیں ہے, لیکن اس میں بھی ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں. تو
تو اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس سے بہتر ہے. یقیناً یہ بھی نقصان دہ ہے، اور ویب کا استعمال ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں کافی مضر صحت اجزاء شامل ہیں جو انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احتیاط علاج سے بہتر ہے. بہتر ہے، بالکل ایسے ہی احتیاط علاج صحت کے لیے مضر ہے.